أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. اللہ اکبر. اللہ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا.
ہر معاملہ میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ پرندے سمٹ آتے، سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد نے جواب دیا علیہ السلام، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا۔ تب ہم نے اس کا قصور معاف کیا، اور یقیناً ہمارے یہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ ہم نے اس سے کہا اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے۔ محترم مصلیان گرامی، ابھی آپ نے سورہ صاد کی چند آیتوں کی تلاوت اور تلاوت شدہ آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ یہ سلسلہ درس ہے جو سنیچر کے دن ہر سنیچر کو نماز ظہر کے بعد اس کا قیام عمل میں آتا ہے۔ آئیے تلاوت شدہ آیتوں کو ذرا تفصیل سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا علیہ الصلاۃ والسلام۔ پس منظر کو یاد کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار و مشرکین متحد ہیں، اور ہر ممکن ان کی یہ کوشش ہے کہ جس دعوت کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں وہ اپنی دعوت سے باز آ جائیں، وہ رک جائیں۔ جس دین کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں وہ رک جائے، وہ ختم ہو جائے، اور اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش میں
لگے ہوئے تھے اور بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑتے تھے۔ آپ نے ابھی اس سے پہلے کی آیت میں دیکھا کہ کفار و مشرکین نے یہ کہا کہ بھائی وہ لے آؤ جس قیامت کی بات تم کرتے رہے ہو اتنی دنوں سے، اب تو بہت لمبا وقت گزر گیا، تو آپ وہ لے آؤ، ہمارا حصہ ہمارے حصے میں کیا ہے وہ ہمیں دے دو۔ تو اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرنے کے لیے داؤد علیہ السلام کا قصہ پیش کروا رہا ہے۔ ظاہر ہے کفار و مشرکین جو بات کہتے تھے وہ ان کا مذاق اڑانے کے لیے، تمسخر وہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو بات یہ لوگ بنا رہے ہیں، جی تو بات جو یہ لوگ بنا رہے ہیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ صبر کریں اور قصہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان فرما رہا ہے کہ کس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام پر ان کی قوموں نے کیسے کیسے الزام تراشے۔ اسرائیلیات میں آتا ہے یہاں تک وہ حد سے گزر گئے کہ زنا تک کا انہوں نے الزام لگا دیا حضرت داؤد۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کس طرح سے نبی جو ہوتا ہے کس طرح سے صبر کرتا ہے۔ تو داؤد کا ذکر کرو، اس میں تمہارے لیے تسلی ہے، اور دیکھو کس طرح سے داؤد نے صبر کیا ہے۔ اور کفار و مشرکین سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو کہ داؤد کو کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا، لیکن پھر بھی وہ کیسا بندہ تھا؟ اواب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کی فرما برداری کرنے والا تھا۔ اور اس تعلق سے مکمل یہ قصہ بیان ہوا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس قصے کو، جو آیتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، ان آیتوں پر ہم تفصیل سے انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم باتوں کو رکھیں گے۔ چونکہ یہ کرونا وائرس کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مساجد کے دروازے ہمارے منہ پہ ہمارے لیے بند نہ فرمائے، اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرمائے، اللہ اپنے بندوں پر فضل فرمائے۔ آج جو امت کے سامنے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، انسانیت کے سامنے آج مساجد بند ہو رہی ہیں، یہ خبریں سن کر کے دل کٹ کٹ کے گرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جس آزمائش میں ڈالا ہے، اللہ وہ آزمائش ہم سے اٹھا لے۔ یہ جو مصیبت آج بندوں پر، اللہ کے بندوں پر آئی ہے، یہ بندے گناہگار ہیں، اللہ ہم تیرے بندے ہیں لیکن ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہم گناہگار ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں، تو فضل فرما اے اللہ، تو اپنا فضل فرما، مساجد کو ہمارے لیے کھول دے، اس وبا کو اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے ہٹا دے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایمان اور اسلام پر قائم رہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت اتار دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن کے میسج کو، قرآن نے جس ہدایت کو پیش کیا ہے اللہ، اس ہدایت کو تیرے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھا۔ جب اس دنیا سے تو اٹھا تو ایمان کی حالت پر اٹھا، اور آخری بات جو زبان سے ادا ہو، اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔